الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 23ویں پارے کے 4 حصے ہیں۔ نمبر 1 سورہ یاسین کا بقیہ حصہ، نمبر 2 سورہ صافات، نمبر 3 سورہ صاد اور نمبر 4 سورہ زمر کا ابتدائی حصہ۔ سورہ یاسین کے بقیہ حصے میں 3 باتوں کا ذکر ہے۔ نمبر 1 حبیب نجار کا قصہ، نمبر 2 اللہ رب العزت کی قدرت کے دلائل اور نمبر 3 قیامت کا ذکر۔ اس کے بعد سورہ صافات کے اندر 2 باتوں کا ذکر ہے۔ نمبر 1 جہنمیوں کا آپس میں لعن طعن اور جنتیوں کا آپس میں خوشگوار مکالمہ اور نمبر 2 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے۔ نمبر 3 سورہ صاد کے اندر 2 باتوں کا ذکر ہے۔ اللہ کی توحید اور رسالت کا ذکر ہے۔ نمبر 4 سورہ زمر کے ابتدائی حصے کے اندر قرآن کی عظمت اور توحید کا ذکر ہے۔ 22ویں پارے کے آخر میں ان انبیاء کا تذکرہ ہو چکا ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے ایک بستی والوں کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا، مگر وہ ہدایت کی راہ پر چلنے پر آمادہ نہ ہوئے۔ جب بستی والوں نے تینوں نبیوں کو جھٹلایا تو بستی والوں میں سے ایک شخص جس کا نام مفسرین نے حبیب نجار لکھا، وہ دوڑتا ہوا آیا تاکہ انبیاء کو ضرر پہنچانے کی صورت میں اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرائے، وہ انہیں انبیاء کی اتباع کی تلقین کرے۔ جب اس نے انہیں سمجھایا اور سب کے سامنے اپنے ایمان کا اعلان کر دیا تو وہ سب اس کی جانب دوڑ پڑے اور انہوں نے اسے شہید کر دیا۔ شہادت کے بعد اسے جنت میں داخل ہونے کا شرف ملا۔ جب اس نے اپنی آنکھوں سے اللہ کی نعمتوں کا مشاہدہ کر لیا جو اللہ نے اہل ایمان کے لیے تیار کی ہیں تو بے ساختہ اس کی زبان سے نکلا، اے کاش میری قوم جان لیتی جو میرے رب نے میری مغفرت کر دی، مجھے اہل کرامت و سعادت میں سے ٹھہرایا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ مومن شخص زندگی میں بھی قوم کا خیر خواہ رہا اور مرنے کے بعد بھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بندوں پر افسوس کا اظہار فرماتے ہیں، ان کے پاس جو بھی رسول آتا ہے اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے وجود، توحید اور قدرت کے تکوینی دلائل جو قرآن میں بار بار مذکور ہوئے ہیں، ان میں سے 3 قسم کے دلائل یہاں ذکر کیے گئے ہیں۔ نمبر 1 مردہ زمین جسے بارش سے زندہ کر دیا جاتا ہے۔ نمبر 2 دن اور رات اور سورج اور چاند۔ نمبر 3 کشتیاں اور جہاز جو سمندر میں چلتے ہیں۔ ان دلائل کے ضمن میں سورہ یاسین ایک ایسی حقیقت کا اعلان کرتی ہے جسے نزول قرآن کے زمانے کے بڑے بڑے اہل علم بھی ناواقف تھے۔ آیت نمبر 36 میں ارشاد ہوتا ہے وہ اللہ پاک ہے جس نے زمین کے نباتات اور خود ان کے اور جن چیزوں کی ان کو خبر نہیں سب کے جوڑے بنائے ہیں۔ قدیم انسانوں کا خیال اور تحقیق یہ تھی کہ جوڑا جوڑا صرف انسان اور حیوان میں ہوتے ہیں، جبکہ موجودہ دور کے سائنسدانوں نے طویل تحقیق اور مغزماری کے بعد ثابت کیا کہ زوجیت جوڑا جوڑا نہ صرف انسانوں بلکہ نباتات، جمادات، تمام کائنات میں پائی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ ایٹم جو کہ مادہ کے اجزاء میں سے سب سے چھوٹا جز ہے، وہ بھی 2 مختلف اجزاء یعنی الیکٹران اور پروٹون سے مرکب ہوتا ہے، اور یہ دونوں جز نر اور مادہ کے مشابہ ہیں۔ سورہ یاسین کے علاوہ سورہ زاریات میں بھی اس علمی اور سائنسی تحقیق کو صدیوں پہلے نشاندہی کر دی گئی تھی۔ وہاں فرمایا گیا اور ہر چیز کو ہم نے جوڑا جوڑا بنایا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اس کے بعد سورہ یاسین قیامت کی ہولناکیوں اور سور پھونکے جانے کا تذکرہ کرتی ہے۔ جس وقت پہلی بار سور پھونکا جائے گا لوگ اپنے معمولات کی ادائیگی، خرید و فروخت میں مشغول ہوں گے۔ سورہ اسرافیل کی آواز سن کر ان پر خوف اور گھبراہٹ کی کیفیت طاری ہو جائے گی۔ اسے نفخہ فضا بھی کہا جاتا ہے۔ دوسری بار کے سور سے اللہ رب العزت کے سوا سب کو موت آ جائے گی اور کوئی ذی روح زندہ نہیں رہے گا۔ تیسری بار جب سور پھونکا جائے گا تو سب قبروں سے جی اٹھیں گے اور حاکم حقیقی کے سامنے پیش ہو جائیں گے۔ وہاں کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ مومنین متقین کو جنت اور جنت کی نعمتوں سے نوازا جائے گا، جبکہ مجرم کو دنیا میں صلحاء کے ملے جلے رہتے تھے انہیں الگ کر دیا جائے گا اور پھر ان کے منہوں پر مہر لگا دی جائے گی، ان کے اعضاء ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ چونکہ اس صورت میں ذات اور بحث مرنے کے بعد کی زندگی کے حوالے سے ہے، اس لیے اس کا اختتام بھی اسی پر ہو رہا۔ فرمایا گیا کیا وہ ذات جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ ان جیسے پیدا کر دے؟ کیوں نہیں، وہی ہے جو خوب پیدا کرنے اور علم رکھنے والا ہے۔ اس کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اسے فرما دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد سورہ صافات ہے۔ سورہ صافات مکی صورت ہے۔ اس میں 182 آیات اور 5 رکوع ہیں۔ صورت کی ابتدا ہوتی ہے ان ملائکہ کے ذکر سے جو عبادت، تسبیح و تحمید میں مصروف رہتے ہیں۔ اس کے بعد
جنات کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ چوری چھپے ملائے اعلیٰ کی خبریں سننے کی کوشش کرتے ہیں تو شہاب ثاقب ان کا تعاقب کرتے ہیں اور انہیں مار بھگاتے ہیں۔ سورہ صافات مرنے کے بعد جی اٹھنے اور حساب و جزا کے مسئلے سے بحث کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ مرنے کے بعد جی اٹھنے کے بارے میں مشرکین کا موقف بڑا عجیب ہے۔ وہ اس عقیدے کا مذاق اڑاتے ہیں اور یہ بات ان کو سمجھ میں نہیں آتی کہ ہڈیوں کے چورا چورا ہونے اور خاک میں مل جانے کے بعد انسان دوبارہ کیسے زندہ ہو سکتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو کام انہیں مشکل بلکہ ناممکن محسوس ہوتا ہے وہ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ جب حضرت اسرافیل تیسری بار سور پھونکیں گے تو یہ سب اپنی قبروں سے نکل کر کھڑے ہو جائیں گے۔ پھر وہ بڑی حسرت اور ندامت کے ساتھ کہیں گے یہ ہے اعمال کی جزا کا دن جس کا ہم مذاق اڑایا کرتے تھے۔ پھر انہیں دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، وہاں آپس میں جھگڑیں گے اور ایک دوسرے کو اپنی گمراہی کا الزام ٹھہرائیں گے۔ دوستوں کے باہمی لعن طعن کے علاوہ یہ سورہ جنتیوں کا آپس میں خوشگوار مکالمہ بھی ہم کو سناتی ہے۔ جب انہیں ہر طرح کے نعمتوں سے نہال کر دیا جائے گا، وہ عزت و راحت کے تحت شہزادوں سے کروڑوں گنا زیادہ خوش بیٹھے ہوں گے تو اپنے ماضی کو یاد کریں گے۔ ان میں سے ایک کہے گا میرا ایک ہمنشین ہوا کرتا تھا جو مجھ سے کہتا تھا بڑی عجیب بات ہے تم آخرت کی زندگی پر ایمان رکھتے ہو، بھلا یہ کیسے ممکن ہے جب ہم مر کر مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو ہمیں دوبارہ زندہ کر دیا جائے، ہم سے زندگی بھر کے اعمال کا حساب لیا جائے، پھر کسی کو جزا اور سزا دی جائے۔ یہ باتیں میری سمجھ میں نہیں آتی، نہ جانے تم کیوں ایسی خلاف عقل باتوں پر یقین رکھتے ہو۔ پھر اپنے ساتھیوں سے پوچھے گا کیا تمہیں اسے دیکھنا چاہتے ہو؟ اتنے میں وہ جھانک کر خود دیکھے گا تو اپنے اس عقل پرست اور منکر آخرت دوست کو دوزخ کے درمیان میں جلتا ہوا دیکھے گا تو اس سے کہے گا اللہ کی قسم تو مجھے ہلاک کر چکا تھا، اگر میرے پروردگار کی مہربانی نہ ہوتی تو میں ان میں ہوتا جو عذاب میں حاضر کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد یہ سورت انبیاء علیہ السلام کے قصص سے بحث کرتی ہے۔ ان میں سے پہلا قصہ حضرت شیخ الانبیاء حضرت نوح علیہ السلام کا ہے، جن کی قوم نے انہیں جھٹلایا تو جھٹنے والوں کو اللہ رب العزت نے غرق کر دیا۔ دوسرا قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے، 2 مرحلوں میں بیان ہوا۔ پہلے مرحلے میں ان کی دعوت توحید کا بیان ہے کہ انہوں نے اپنے والد اور اپنی قوم کو کیسے ایمان کی دعوت دی، کیسے ان کے سالانہ جشن میں شرکت سے معذوری ظاہر کی، کیسے ان کے بتوں سے 2 ہاتھ کیے، مشرکین نے انہیں زندہ جلا ڈالنے کے لیے کیا کیا تدابیر اختیار کی اور کیسے اللہ نے انہیں بچا لیا۔ دوسرے مرحلے میں وہ مشہور واقعہ بیان ہوا جو ذبح کا ہے۔ یہ واقعہ سورہ صافات میں مذکور ہے۔ باوجود یہ کہ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر حضرت خلیل علیہ السلام کا ذکر آیا، لیکن یہ واقعہ صافات کے علاوہ کسی دوسری صورت میں مذکور نہیں۔ یوں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی اللہ کی رضا کی خاطر ابتلاؤں اور آزمائشوں میں گزری، لیکن یہ ابتلا ان سب ابتلاؤں میں سب سے زیادہ دل گداز تھا۔ آپ کو خواب میں بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا، آپ تسلیم اور رضا کا پیکر بن کر فوراً تیار ہو گئے۔ بیٹے کو خواب سنایا تو وہ بھی پیکر تسلیم تھا۔ آپ بیٹے کو پیشانی کے بل پچھاڑ کر ذبح کرنے لگے۔ فوراً اللہ کی طرف سے وحی آئی، اے ابراہیم تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، بے شک یہ بہت سخت اور کٹن آزمائش تھی۔ اب لڑکے کو چھوڑو اور تمہارے پاس جو یہ مینڈا کھڑا ہے اس کو بیٹے کے بدلے ذبح کر دو، ہم نیکوکاروں کو اسی طرح نوازتے ہیں۔ تیسرا واقعہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا ہے۔ چوتھا قصہ حضرت الیاس علیہ السلام کا ہے، جنہیں شام میں ایک ایسی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا جو بال نامی بت کی بات کرتی تھی۔ اس بت کا نام بالا بکا نامی ایک شہر کے آباد تھا، جس کے آثار آج بھی دمشق کے مغرب میں ملتے ہیں۔ پانچواں قصہ حضرت خلیل علیہ السلام کے بھتیجے لوط علیہ السلام کا ہے، جنہیں اردن کی طرف سدوم والوں کو اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے بھیجا گیا، مگر وہ بدترین قسم کی شہوت پرستی اور کفر میں مبتلا ہو کر اندھے اور بہرے ہو چکے تھے، پیغام ہدایت سننے کے لیے آمادہ تک نہ ہوئے، بالآخر عبرتناک عذاب کی لپٹ میں آ کے رہے۔ چھٹا قصہ یونس علیہ السلام کا ہے، جنہیں مچھلی کے پیٹ میں بھی کچھ عرصہ رہنا پڑا اور جن کی قوم کو عذاب کے آثار دیکھ کر توبہ کا شرف حاصل ہوا۔ انبیاء کے ان قصص کے اختتام پر ارشاد ہوتا ہے، اور اپنے پیغام پہنچانے والے بندوں سے ہمارا وعدہ ہو چکا ہے، وہی غالب اور منصور ہیں اور ہمارا لشکر غالب آ کر رہے گا۔ سورت کے آخر میں آپ کے معاندین سے اعراض کرنے کا حکم اور اللہ کی حمد و تسبیح کا بیان ہے۔ اس کے بعد سورہ صاد ہے، اس میں 188 آیات، اس میں 88 آیات اور 5 رکوع ہیں۔ سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم کی قسم کھائی ہے،
یہ قسم یا تو قرآن کے معجزے ہونے پر ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر۔ اس صورت میں اللہ کی وحدانیت، اس کی عظمت کے تکوینی آثار کا ذکر کرتے ہوئے بتایا گیا کہ مشرکین تکبر، حماقت، جہالت میں مبتلا ہیں۔ انہیں اس پر تعجب ہوتا ہے کہ انہیں سمجھانے اور ڈرانے کے لیے انہی میں سے ایک انسان نبی بن کر آیا ہے، اور یہ کہ ہم نے تو مختلف شعبوں کے لیے مختلف خدا تجویز کر رکھے ہیں، جبکہ اس نبی کا خیال ہے کہ تمام انسانوں اور موت و حیات کے پورے نظام کے لیے ایک اللہ ہی کافی ہے۔ کفار قریش کی احمقانہ اور جاہلانہ سوچ بتانے کے بعد سورہ صاد امم سابقہ کے متکبرین اور مشرکین کا انجام بتاتی ہے، جو تکذیب اور سرکشی کی وجہ سے عذاب الہی کے مستحق ٹھہرے۔ گزشتہ قوموں کے متکبرین اور مکذبین کا انجام بتاتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرف صبر کرنے کی تلقین ہے تو دوسری طرف حضرت داؤد علیہ السلام کو یاد کرنے کا حکم ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے ظاہری اور باطنی، دینی اور دنیاوی قوت سے نوازا تھا۔ وہ ایک دن روزہ رکھتے اور دوسرے دن ایک دن افطار کرتے، آدھی رات سوتے اور آدھی رات عبادت کرتے۔ وسیع سلطنت کے بادشاہ تھے، جلیل القدر نبی تھے، انہیں ذکر کرنے والا دل، شکر کرنے والی زبان، سحر طاری کر دینے والی آواز عطا ہوئی تھی، اور جب زبور کی تلاوت کرتے تو پرندے فضا میں رک جاتے تھے، جب حمد باری تعالیٰ میں رتب اللسان ہوتے پہاڑ بھی مصروف حمد ہو جاتے۔ داؤد علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی ذکر خیر کیا گیا ہے۔ ان کی سلطنت کے وسائل و اسباب کے اعتبار سے اپنے والد کی سلطنت سے بھی زیادہ شان و شوکت والی تھی۔ ان کے لیے ہوا اور جنات کو مسخر کر دیا گیا۔ سورہ صاد میں تیسرا قصہ حضرت ایوب علیہ السلام کا بیان ہوا، جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ ان کے پاس ثروت و غنا کی بہتات تھی، باغات اور حویلیاں تھیں، زرعی زمینیں اور جانور تھے، نوکر چاکر اور کئی بیٹے تھے۔ اللہ کی طرف سے آزمائش آئی تو سب کچھ جاتا رہا، اولاد ہلاک ہو گئی، مال مویشی مر گئے، باغات اجڑ گئے، حویلیاں زمین بوس ہو گئیں، عزیز و اقارب نے تیور بدل لیے، ثروت و غنا کی جگہ فقر و فاقے نے ڈیرے ڈال لیے، خود تکلیف دہ بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ بعض تفاسیر میں ہے یہ ابتلا 18 سال تک رہا، مگر ایوب علیہ السلام نے اپنی روش نہ بدلی، صبر و شکر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ بالآخر آزمائش کا دور ختم ہوا اور اللہ نے پہلے سے زیادہ نواز دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے علاوہ سورہ صاد میں حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت اسماعیل، حضرت یسع، حضرت ذوالکفل کا اجمالی ذکر اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان سب کی تعریف بیان کرتی ہے۔ آخر میں حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ ابلیس کے ساتھ قدر تفصیل سے مذکور ہے۔ سورت کے اختتام پر اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ آپ اپنی دعوت کی حقیقت اور مقصد بیان فرما دیں۔ اے پیغمبر کہہ دو میں تم سے اس کا صلہ نہیں مانگتا اور نہ میں بناوٹ کرنے والوں میں ہوں، یہ قرآن تو اہل علم کی نصیحت ہے اور تم کو اس کا حال ایک وقت کے بعد معلوم ہو جائے گا۔ اس کے بعد سورہ زمر مکی صورت ہے، اس میں 75 آیات اور 8 رکوع ہیں۔ اس صورت کا اصل موضوع محور عقیدہ توحید ہے، کیونکہ اللہ کی وحدانیت کا اعتقاد ہی اصل ایمان ہے۔ اس صورت کی ابتدا خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم معجزے قرآن کریم کے تذکرے سے ہوتی ہے۔ بتایا گیا یہ کتاب اس اللہ کی طرف سے نازل ہے جو غالب اور حکمت والا ہے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے وہ تمام مسلمانوں کو حکم دیا عبادت کو اللہ کے لیے خالص رکھیں، اس میں ریا وغیرہ کی ملاوٹ ہرگز نہ ہونے دیں۔ اگلی آیات میں انداز بدل کر رب العالمین کی وحدانیت پر تکوینی دلائل اور براہین قائم کیے گئے ہیں۔ شرک کی پرزور تردید کی گئی ہے۔ یہاں ایک قابل غور نقطہ یہ ہے کہ شکم مادر میں انسان کی تخلیق کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا گیا اللہ تمہیں ماں کے پیٹ میں 3 باریکیوں میں پیدا فرماتا ہے۔ یہ قرآن کا اعجاز علمی ہے کہ ایسی طبی حقیقت کا صدیوں پہلے اعلان کر چکا جس کی حقیقت کا حکمہ اور ڈاکٹروں کو 20ویں صدی میں علم ہوا۔ ڈاکٹر آزاد کہتے ہیں بظاہر دیکھنے میں وہ ایک ہی پردہ معلوم ہوتا ہے جس میں جنین رہتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ 3 پردے ہوتے ہیں۔ قرآن نے ان 3 پردوں کو 3 تاریکیاں اس لیے قرار دیا کیونکہ پردے بچے کو روشنی سے بچائے رکھتے ہیں۔ توحید کا اثبات اور شرک کی نفی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے موحد اور مشرک کی مثال بیان کی ہے۔ مشرک کی مثال اس غلام جیسی ہے جس میں کئی شریک ہوں، مزاج کے اعتبار سے وہ بھی تمام شرکا ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہوں، نہ آپس میں اتفاق ہو نہ محبت ہو۔ ان میں سے ایک غلام کو دائیں بھیجے، دوسرا بائیں جانب حکم دیتا ہو، ایک کھڑا ہونے کا تو دوسرا بیٹھنے کا حکم دیتا ہو۔ وہ حیران ہے کہ کس کی مانے اور کس کی نہ مانے۔ موحد غلام کی مثال ایسی ہے جس کا مالک ایک ہو اور اس کے اخلاق بھی اچھے ہوں اور اپنے غلام کے جذبات کا لحاظ بھی رکھتا ہو۔
یقیناً یہ غلام اخلاص کے ساتھ اس کی خدمت کرے گا اور اسے اپنے مالک سے بھلائی اور احسان کی امید ہی رہے گی۔ پھر جب مالک رب العالمین ہو اور بندہ اسی کا ہو کر رہ جائے تو اس کے قلب سکون پر یقیناً بادشاہی قربان کی جا سکتی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔